السلام علیکم۔ میں اس وقت ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو کر ایک بیوہ عورت سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میرے وہی رٹے رٹائے جملے تھے جو میں تقریباً ہر عورت سے بولتا تھا۔ میٹھے جملے بول کر میں ان کی توجہ حاصل کرتا اور ان پر ایسا ظاہر کرتا تھا جیسے میری زندگی میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ان بیوہ اور ترسی ہوئی عورتوں کو جب میں توجہ دیتا تو وہ اپنا آپ مجھ پر نچھاور کر دیتی تھیں اور یہی بات مجھے تسکین پہنچاتی تھی۔ اس وقت ابھی میں کم و بیش 5 عورتوں سے ایک ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے تھا۔ میرے باپ کے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی اور میں خود بڑے بازار میں کسی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ میرا مزاج بہت شاہانہ تھا، حالانکہ میں ایک بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ میرے مزاج کو دیکھتے ہوئے میرے والد نے بہت پہلے مجھے تعلیم حاصل کروانے کی کوشش کی، مگر میرا شوق عورتوں میں زیادہ تھا۔ میں کم عمری سے ہی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے کا شوقین تھا۔ محلے کی لڑکیوں کو جملے کسنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا میرا بہترین مشغلہ تھا۔ جب محلے سے میری بہت زیادہ شکایتیں آنے لگیں تو میرے والدین گھبرا گئے۔ میرے والدین بہت سادہ انسان تھے اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے مجھ پر زندگی میں کبھی سختی نہیں کی تھی، شاید اسی لیے میں اتنا بگڑا ہوا اور بد لحاظ تھا۔ حالانکہ میرے والدین دونوں شریف تھے۔ پہلے تو میرے والدین نے ان شکایات پر مجھ پر سختی کرنے کی کوشش کی اور مجھے سمجھایا کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی بہن نہیں تب بھی تمہیں دوسری لڑکیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محلے کی لڑکیاں بھی تمہاری بہنوں جیسی ہیں۔ انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ نصیحتیں کی، تلقین کی، مگر مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ جب میرے والدین نے دیکھا کہ سختی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے مجھے تعلیم پر توجہ دلانے کی کوشش کی، مگر پڑھائی میرے بس کی بات نہ تھی۔ جب میں مسلسل فیل ہوا تو میرے باپ نے تھک ہار کر ہار مان لی اور مجھے کسی دکان پر کام پر کھڑا کر دیا۔ مجھے کام کرنے پر شدید مشکل پیش آتی تھی کیونکہ میں دن رات اپنی بنی ہوئی دوست لڑکیوں کے ساتھ فون کالز پر مصروف رہتا تھا، جبکہ دکان پر میرے لیے یہ سب کرنا مشکل ہو جاتا۔ جب انہوں نے میرے والد صاحب سے شکایت کی تو میرے والد نے خرچے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مجبوراً مجھے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے دکان پر کام کرنا پڑا جیسا کہ وہ چاہتے تھے، مگر میں نے اس بات کا بدلہ اپنے طریقے سے ضرور لینے کی کوشش کی تھی کہ میں نے گھر پر بات کرنا چھوڑ دی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا اور کسی حاکم کی طرح کھانا پینا کرنے کے باوجود اپنے والدین سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے اس حال سے میرے والدین پریشان ہونے لگے۔ میں جانتا تھا ان کی دنیا صرف اور صرف میرے گرد ہی گھومتی تھی۔ میری ذرا سی لاپرواہی اور بے توجہی انہیں پریشان کر دیتی تھی۔ تب میرے باپ نے مجھے منانے کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کیا اور چند ماہ بعد ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول کر انہوں نے میرے حوالے کر دی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہیں کسی کا نوکر بننا پسند نہیں، نہ تم کسی کا حکم سن سکتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنی دکان کھول دی ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ دکان تمہارے حوالے ہے، تم اسے عیاشیوں میں نہیں اڑا سکتے۔ میں اس کا ہر ماہ پورا حساب رکھوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کام پر تمہاری پوری مرضی چلے گی۔ اس کاروبار کو اگر تم نے بڑھایا تو میں مزید تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اپنی دکان کے مالک ہونے کا غرور مجھے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے ماں باپ کی دی ہوئی کسی ذمہ داری کو پورے دل سے نبھایا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی دکان پر سارا دن گاہک نہ ہونے کے سبب میرے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا جو میں بیوہ عورتوں سے بات چیت کرنے میں صرف کرتا تھا اور ان کے دل جیت کر ان سے تسکین حاصل کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کم عمری میں صرف فون کالز پر تھا، مگر جب میں جوان ہوا اور اپنی دکان سے باہر رہنے لگا اور میرے پاس جب خرچہ بڑھا تو میں نے روبرو عورتوں سے ملنا شروع کر دیا۔ میں ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارتا اور ناجائز تعلقات استوار کرنے لگا تھا۔ وہ عورتیں ہوتی ہیں نا جو 1-2 بچوں کے بعد بیوہ ہو جاتی ہیں، میں نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ یہ کام میں اتنی رازداری سے کر رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں نے محلے کی عام گھریلو لڑکیوں کو چھیڑنا یا ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں زیادہ تر کوشش کرتا کہ کسی کھاتی پیتی اور پڑھی لکھی حسین بیواؤں کے ساتھ تعلقات بناؤں، اور میرا معیار کچھ اسی طرح کا ہو چکا تھا کہ محلے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اب سدھر گیا ہوں۔ محلے میں میری شرافت کے ڈنکے بجنے لگے تھے
کیونکہ میری نظر میں محلے کی عام قریب سی لڑکیوں کی اب اتنی اوقات ہی نہیں رہی تھی کہ میں انہیں توجہ دیتا۔ میرے والدین اب میری تعریفیں سن سن کر خوش رہنے لگے تھے۔ وہ نہیں جان پائے تھے کہ میں چھیڑ چھاڑ کی حد سے کہیں بہت آگے بڑھ چکا ہوں اور اب تو گناہ کی لذت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے عام لڑکوں کی طرح ایسی کم عقلی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنا کمایا ہوا پیسہ ان عورتوں پر لٹا دیتا۔ البتہ میری فطرت کھینچ تان کرنے کی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کھاتی پیتی حسین بیواؤں سے نہ صرف لذت حاصل کرتا بلکہ ان سے مہنگے تحائف لے کر خود کو برتر ثابت کیے رکھتا تھا۔ میں ان بیواؤں کی ہر خواہش اور کمی کو پورا کر رہا تھا اور ہر بار میں نے ہر بیوہ عورت کو یہی جتایا تھا کہ یہ سب میں صرف ان کی خاطر کر رہا ہوں، ورنہ میں شریف گھرانے کا شریف سا لڑکا ہوں جو ان کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس گناہ میں پڑ چکا ہوں۔ میرے اس گناہ اور ناجائز تعلقات کو قائم کیے تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ اب میں اس گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں میں نے نہ جانے کتنی عورتوں کا استعمال کیا تھا اور چند ماہ کے استعمال کے بعد میں نئی سے نئی عورتوں کے ساتھ تعلق استوار کرتا جا رہا تھا۔ جب تک عورتیں خاموشی سے میرا کھلونا بنی رہتی میں بھی انہیں استعمال کرتا تھا، مگر جب وہ مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرنے لگتی تو میں ان سے تعلق ختم کر کے بالکل غائب ہو جاتا۔ مجھے کبھی تعلق ختم کر کے یہ افسوس نہ ہوا تھا کہ میں عورتوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری نظر میں اصل گنہگار وہی تھی جو اپنا پردہ میرے سامنے اتار دیتی ہیں۔ میں نے خود کو ہمیشہ اس غلطی سے الگ رکھا تھا۔ میری دکان اچھی خاصی چل گئی تو میری ماں بہت شوق سے میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگیں۔ جب میں نے یہ سنا کہ میری والدہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں تو میں نے نہایت غرور سے اپنی ماں کو محلے میں لڑکی تلاش کرنے سے روک دیا اور ان سے بولا کہ محلے میں کوئی بھی لڑکی میرے معیار کی نہیں۔ میرے اس غرور پر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم بھی مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں اور ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہتر ہی ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں میں ہی رشتہ تلاش کریں۔ میں نے اپنے والدین سے بول دیا کہ مجھے اپنے جیسے لوگوں میں رشتہ کرنے سے کوئی انکار نہیں، مگر یہ وہی لوگ تھے جو میری حرکتوں پر شکایات لے کر گھر آتے تھے اور اپنی بیٹیوں کی بد کرداری کو چھپاتے تھے۔ میں اب سدھر چکا ہوں، مگر میں ان لڑکیوں میں سے کسی کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ میری ضد اور دلائل پر میرے والدین کو خاموش ہونا ہی پڑا تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعداد کم تھی اور میری عمر کے حساب سے تو کوئی لڑکی موجود نہ تھی۔ مجبوراً میرے باپ کو اپنے دوستوں میں رشتے دیکھنا پڑے اور جلد ہی میرے لیے میرے والد نے ایک مناسب گھرانے میں میرے لیے مناسب سی لڑکی پسند کر لی۔ میری ماں اس لڑکی کی وہ تعریفیں کرتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب مجھے حسن یا نزاکت سے کوئی لینا دینا نہیں رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری بیوی حسین تھی یا نہیں۔ میں بیوی کو صرف اپنے گھر میں ایک ضرورت کی طرح لا رہا تھا تاکہ زمانے کی نظر میں میرا بھی ایک باقاعدہ گھر بنا ہوا ہو۔ در حقیقت تو مجھے روزانہ کتنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کا ساتھ مل جاتا تھا کہ مجھے اب حسن کی یہاں وہاں تلاش ہی نہیں رہی تھی۔ جلد ہی میرے والدین نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں شادی کی تیاریوں میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ میری ماں نے شادی میں خوب پیسہ بہایا تھا اور جلد ہی میں ایک سادہ سی لڑکی کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ ویسے تو مجھے اپنی بیوی سے کوئی خاص لینا دینا نہ تھا، مگر جب میری بیوی بیاہ کر گھر آئی اور میں نے اس کی اصل صورت دیکھی تو بہت بدمزہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ کوئی اتنی بدصورت لڑکی نہ تھی، وہ سامنی سلونی سی قبول صورت لڑکی تھی، مگر میں دمکتے چہروں والی حسین عورتوں کو بھی دیکھ چکا تھا۔ مجھے وہ عام سی لڑکی بالکل پسند نہ آئی تھی۔ میں نے پہلے ہی روز اپنی بیوی کو باور کروا دیا کہ وہ صرف میرے والدین کی پسند پر اس گھر میں آئی تھی، تو بہتر ہی تھا کہ وہ میرے والدین کے ساتھ دل لگاتی۔ میں نے اپنی بیوی کو صرف ضرورت کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی بہت معصوم سی لڑکی تھی، اسی لیے اس نے فرما برداری سے سر جھکا دیا اور میں نے جب جو بھی حکم دیا وہ اس پر عمل کرتی رہی۔ نہ جانے میری بیوی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اس نے خود کو میرا زرخرید غلام ہی بنا لیا تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کی خوب خدمت کی اور میرے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ میرے لیے یہ بات سکون کا باعث تھی۔ میرا گھر بس چکا تھا اور بیوی بھی ایسی آئی تھی جو میری سرگرمیوں پر ہی نظر نہ رکھتی تھی، نہ بلا وجہ شک کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے لیے قدرت کی طرف سے بہت بڑی مدد دی گئی ہے کہ میری بیوی ایسی چالاک اور نظر رکھنے والی نہ تھی، جس کی وجہ سے میں پہلے سے بھی زیادہ
دوستیاں رکھنے لگا تھا۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے سزا مل رہی تھی۔ میری سادہ سی اور معصوم سی بیوی اپنے حصے کا فرض نبھا رہی تھی، اور اس کی اسی سادگی اور لاپرواہی کی وجہ سے میں مزید گناہوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے زندگی کے کسی حصے میں یہ احساس نہ ہوا کہ میں روز گناہ کبیرہ کرتا ہوں۔ میری ان حرکتوں کو کئی سال گزر گئے، میرے 3 بچے ہو گئے، اور قسمت کی بات یہ تھی کہ تینوں ہی بیٹے تھے۔ مجھے نرینہ اولاد دے کر میری گردن میں مزید سریا فٹ ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں جن بیواؤں کو استعمال کر کے چھوڑتا تھا، ان میں سے اکثر مجھے یہی بد دعا دیتی تھی کہ خدا کرے تیری بھی بیٹی ہو اور اس پر یہی وقت آئے۔ مگر مجھے اللہ نے بیٹی ہی نہیں دی تھی کہ میں کبھی کسی خوف کا شکار ہوتا۔ ان باتوں نے مجھ میں یہ احساس ضرور پیدا کر دیا تھا کہ میں کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اسی لیے تو مجھے کسی بیوہ کی کوئی بد دعا نہ لگی تھی۔ مجھے آخرت اور زندگی کے بعد دی جانے والی سزا کا کبھی خیال نہ آیا تھا کہ میں ایک عام سا مرد تھا جو گناہ، سزا اور جزا کی طرف سے ہمیشہ آزاد ہی رہا تھا، جسے دین بالکل سمجھ نہ آتا تھا۔ میری نظر میں گناہ گار وہی تھا جسے دنیا میں اللہ سزا دیتا تھا، یا جس کی عزت لوگوں میں نیلام ہوتی تھی، جبکہ میری تو بیوی بھی فرض نبھانے والی اور فرما بردار تھی۔ مجھے بیوی کی طرف سے ہمیشہ سکھ ملا تھا اور اولاد بھی نرینہ ہوئی تھی۔ میری بیوی کی بہت خواہش تھی کہ ہماری بیٹیاں ہوں، مگر میں اس کو اس بات پر ہی بری طرح ڈانٹ دیتا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ میرے والدین کو میری اس کم ظرفی پر افسوس ہوتا۔ میری ماں مجھے اکثر سمجھاتی تھی کہ تمہیں کیا خبر، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اللہ اسے بیٹی سے نوازتا ہے۔ مجھ جیسے گناہ گار شخص کو شاید اللہ کی رضا چاہیے بھی نہیں تھی، نہ مجھے رحمت سے واسطہ تھا۔ استغفر اللہ، میں تو اپنی زندگی جیسے گزار رہا تھا ویسے گزارتے رہنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری راہ میں کوئی رکاوٹ ہو، نہ میری بیوی سخت ہو، نہ میری بیٹی ہو کہ جسے دیکھ کر مجھے نہ صرف اپنے گناہوں کا احساس ہو بلکہ اپنے گناہوں کی لذت سے دور ہونا پڑے۔ میں اس لذت کا عادی ہو چکا تھا، اب میں اس سے پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے غرور اور نخرے کو کئی سال گزر گئے۔ میرے 3 بیٹوں کے بعد دوبارہ کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے تھے، میں نے بہترین اسکولوں میں داخل کروایا تھا۔ میرا کاروبار اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں نے ایک بازار میں بڑی سی دکان خرید لی تھی۔ اب محلے کی چھوٹی سی دکان پر میرا باپ بیٹھتا تھا اور میں خود بازار کی بڑی دکانوں پر جاتا تھا۔ میرے ٹھاٹھ بار دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ میری عمر جوں جوں بڑھتی جا رہی تھی، میں اتنا ہی جوان لگ رہا تھا، کیونکہ مجھ پر کبھی کوئی ایسا وقت ہی نہیں آیا تھا کہ میں بڑھاپے یا کسی پریشانی کا شکار ہوتا۔ سکون اور پیسے کی چمک نے مجھے عمر سے کہیں چھوٹا کر دیا تھا، جبکہ میری بیوی گھرداری میں لگے رہنے اور میری توجہ نہ دینے پر وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ مگر مجھے اس عورت کا کبھی احساس نہ ہوا تھا جس نے میرے گھر میں خود کو غرق کر دیا تھا۔ پہلے میرے والدین کی خدمت کرتی اور پھر وہ میری اولاد کی ملازمہ بن گئی تھی، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میں اکثر اسے یہی جتا دیتا کہ اس جیسی کم صورت عام سی لڑکی کو میں نے عیش بھری زندگی دی ہے۔ یہ بات کسی حد تک سچ بھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو پیسے اور اچھے لباس اور کھانے پینے کی کبھی بھی کمی نہیں ہونے دی تھی، مگر میں یہ بات بھلا گیا تھا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی توجہ اور محبت ہی خوبصورت بناتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے حصے کی محبت اور چاہت دوسری عورتوں پر لٹا رہا تھا، مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ نہ میں ان عورتوں کے ساتھ ایماندار تھا، نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ ایمانداری سے تعلقات بنا پا رہا تھا۔ مجھے اتنے سالوں میں کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ میں نے یہیں پر غلطی کر دی تھی۔ میں جان ہی نہیں پایا کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسی کو ڈھیل دیتا ہے اور خوشیاں دیتا ہے تاکہ وہ اپنی خوشیوں میں مگن رہے اور نہ ہی کبھی اللہ کی طرف پلٹے۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹنے کی کبھی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ وقت کے ساتھ میرے ماں باپ یکے بعد دیگرے اپنے آخری سفر کو روانہ ہو گئے تھے۔ میری بیوی اب بھی گھرداری میں مگن رہتی۔ میرے بیٹے جوان لگنے لگے تھے۔ میرا بڑا بیٹا 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے تینوں بیٹے فطرتاً بالکل مجھ پر ہی گئے تھے۔ میری بیوی نے ان کی شخصیت بنانے کی جتنی بھی کوشش کی اور جتنی بھی محنت کی، وہ سب ناکام ہو گئی، اور وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے میں ان کی عمر میں ہوا کرتا تھا، جیسے میں نے اپنے ساتھ کیا تھا۔ شریف والدین کی ساری محنت پر پانی پھیر کر میں نے خود کو دنیا میں گم کر لیا۔
अब वही काम मेरे बेटे करते थे। मेरा बड़ा बेटा बमुश्किल 12 बरस का था जब मुझे पहली बार मोहल्ले के एक मर्द ने दबे अल्फाज में मुझे बताया कि मेरे बेटे ने स्कूल से आती एक लड़की को छेड़ने की कोशिश की थी और वो लड़की उसकी हरकत से बुरी तरह डर गई। उस शख्स की बात पर मैं परेशान होने या चौंकने की बजाय उस पर मजीद गुस्सा होने लगा और बोला कि मेरा बेटा अभी मुश्किल 12 बरस का बच्चा है। अब एक बच्चा भला क्या किसी लड़की को छेड़ेगा। आजकल की लड़कियां खुद बद किरदार और लड़कों को अपनी तरफ माइल करने वाली होती हैं और नाम लड़कों के लग जाते हैं। बेमुरवती और गुस्से से मैंने उल्टा उस लड़की के किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया था। तब वो शख्स अफसोस से मुझे देखने लगा और तनसिया लहजे में बोला कि आपके बेटे कद काठ में बहुत अच्छे हैं और जवान लगते हैं, और फिर जिन बच्चों के दिमाग वक़्त से पहले बड़े हो जाएं, फिर फ़र्क नहीं पड़ता वो 8 साल के हों या 9 साल के। वो शख्स मेरे पास से जाते हुए बड़बड़ाने लगा और उसके बोले गए अल्फाज जब मेरे कानों में पड़े तो पहली बार मुझे पहले तो गुस्सा आया था, क्योंकि वो शख्स बोल रहा था कि जैसा बाप था वैसे ही बेटे हैं। मुझे चाहिए था कि मैं तब अपने बेटों को काबू करने की कोशिश करता और उन्हें इस बदी से रोक लेता, मगर ये बात मेरी नज़र में गुनाह ही नहीं थी। मैं उस पर कैसे तवज्जो देता। मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। इन दिनों मेरी दोस्ती अम्मी की एक बेवा स्कूल टीचर के साथ हुई। वो निहायत खूबसूरत और जवान लड़की थी। उसके साथ मेरे पिछले 6 माह से ताल्लुकात थे, और खुशी की बात तो ये थी कि उस लड़की ने मुझसे कभी निकाह की बात नहीं की थी। उसने मुझे बताया कि उसका शौहर उसके और उसके बेटे के लिए बहुत जायदाद छोड़ कर गया है। अगर वो दूसरी शादी करती है तो वो जायदाद उसके देवर उससे छीन लेते हैं। मैं खुश हो गया कि मुझे एक कुल वक्ती खिलौना मिल गया था, एक ऐसी लड़की जो निहायत हसीन थी और जिसे सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत थी, और दूसरी तरफ मुझे कभी निकाह पर जोर न देती। मेरी इस लड़की से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो चुकी थी। हम दोनों कुछ ही अरसे में एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि एक दूसरे में ही मगन रहते। उस लड़की ने मुझसे एक बार पूछा कि क्या कभी तुमने मुझसे पहले भी कभी लड़कियों के साथ दोस्ती की है। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने कम उम्री में भी कभी कम से लड़कियों के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए, तो अभी इस उम्र में क्या ऐसा करूँगा। मेरी बात पर वो लड़की कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर अचानक ही निहायत अजीब सी बात बोली। मैं ठटक गया था। वो बोली कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कमसिन लड़की से मिलवा सकती हूँ, जो हसीन भी है और कंवारी भी। मुझे उसकी बात अजीब नहीं लगती थी। हमारे दरमियान अब वैसे ही दोस्ती थी कि हमें एक दूसरे से हर बात बोल देते थे, मगर अजीब मुझे ये लगा था कि वो मुझे एक कमसिन लड़की से मिलवाने की बात कर रही थी। जब मैं छोटी उम्र का था तो खुद से कहीं बड़ी लड़कियों का शौकीन था, और आज जब मैं एक बड़ी उम्र का मर्द बन चुका था तो मेरी वो दोस्त मुझे एक कम उम्र लड़की से ताल्लुक बनाने पर उकसा रही थी। अचानक मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं कमसिन लड़कियों के साथ ताल्लुक बनाऊं। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे लड़की ढूंढ दो, मगर ये ख्याल रखना कि लड़की बहुत खूबसूरत हो। तो वो हंसने लगी और बोली कि मेरे पास एक लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है, वो हमारे मोहल्ले में ही रहती है, मगर तुम ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उस लड़की को उसके घर वाले बिल्कुल कबूल नहीं करते। उसकी माँ उससे नफरत करती है, इसीलिए वो मेरे घर अक्सर बैठे बैठे रात भी हो जाए तो उसके पीछे कोई नहीं आता। वो बोली कि ऐसी लड़की के साथ दोस्ती करके तुम्हें मज़ा आएगा, लड़की भी खुश हो जाएगी, और फिर तुम्हें भी ये खौफ नहीं होगा कि पकड़े जाने पर कोई तुमसे सवाल करेगा। मैं ये सुनकर खुश हो गया, और फिर जल्द उस लड़की ने मेरे लिए उस जवान लड़की का इंतज़ाम कर दिया और मुझे अपने घर बुला लिया। मैं उसके घर पहुंचा तो वहाँ वो लड़की बहुत प्यारी सी लगी। उस लड़की की उम्र बामुश्किल 16 बरस थी। वो निहायत खूबसूरत थी और उसकी रंगत भी बहुत शफाफ थी। मैं लड़की को देख रहा था। मेरी दोस्त ने मेरी नज़रों को महसूस करके हंसते हुए कहा कि क्या तुम्हें लड़की पसंद आई। मैंने दिल फेंक लहजे में कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से पसंद आई है। अब जल्दी से मेरी इसके साथ दोस्ती करवा दो ताकि मैं इससे लज़्ज़त हासिल कर सकूं। मेरी दोस्त ने मुझे इत्मीनान दिलाया और फिर वो बहाने बहाने से मुझे अक्सर बुलाकर उस लड़की से मिलवाने लगी। एक रोज़ मेरी दोस्त हमें अकेला बिठाकर खुद अपने बेटे की खरीदारी के लिए बहाने से बाजार चली गई। मैं इस वक्त उसके घर में ही मौजूद था। मैंने मौके से फ़ायदा उठाकर 16 साल की इस लड़की को अपनी हवस का निशाना बना लिया। वो मेरी दरिंदगी पर होशो हवास से बेगाना हो गई थी।
मैं उसे वहीं छोड़कर वापस भाग आया था। बाद में मेरा अपनी दोस्त से राब्ता हुआ तो वो मेरे साथ साथ उस लड़की पर हंसने लगी। वो कह रही थी, तुम्हारी वजह से मेरी ट्यूशन वाली एक लड़की हट चुकी है। जब से तुम गई हो वो दोबारा इस घर में वापस नहीं आई। न जाने क्या हो गया है। मैंने मज़े से कहा कि मेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाली औरतें मुझे कभी नहीं भूल पाती। वो लड़की भी देखना एक रोज़ मेरी तवज्जो पाने के लिए तुम्हारे पास दोबारा आएगी और खुद मुझे बुलवाएगी। हम कितनी देर तक हंसते रहे और फिर मैं एक रोज़ अपनी दोस्त से मिलने गया तो मुझे अपनी दोस्त की गली में एक औरत नजर आई। वो मुझे देखकर घूरने लगी थी। मैंने पहले तो इसे नज़रअंदाज किया, सर झटक कर जाने लगा, मगर फिर मुझे अपने कदम रोकने ही पड़े थे। वो औरत कोई और नहीं, इन बेवाओं में से एक थी जिनके साथ मैंने कभी ताल्लुकात कायम किए थे। वो मुझे निहायत नफरत से देख रही थी। मैंने नज़र बचाकर उसके पास से निकलना चाहा, मगर उसने अचानक मुझे रोक लिया और नफरत भरे लहजे में बोली कि लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मगर मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ, क्योंकि तुम्हारी सूरत मेरे लिए मेरी सज़ा है। मैं तुम्हें आज तक अभी तक बुला ही नहीं पाई। औरत की इस बात पर मैं बेसाख्ता पीछे होता कह कहा लगाकर ऐसे मगरूर अंदाज से बोला कि मैं जानता हूँ मुझ में कशिश ही ऐसी है कि तुम मुझे बुला नहीं पाई होगी। मेरे जुमले पर वो औरत यकदम सर्द सी मुझे देखने लगी। उसके चेहरे के अजीब से तासुरात मुझे चौंका गए थे। वो बोली कि तुम्हें याद रखने की एक बड़ी वजह तुम्हारी वो निशानी है जो तुम मेरे पास छोड़ गए थे। मैं उसकी बात पर चौंक गया। वो मजीद बोली कि मैंने तुमसे जब निकाह का बोला था तो तब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारी वजह से एक नाजायज़ बच्चे की माँ बनी और ज़माने में बदनाम हो गई। मुझे आज तक मेरे वालिदैन ने कभी माफ़ नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गया और उस पर गुस्सा करने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। वो बोली कि मैं तुम जैसे घटिया मर्द को क्यों फंसाऊंगी और अब तुम जैसे मर्द को क्यों पसंद करूंगी, वो भी इस सूरत में जब मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा है और मैं बहुत बेमान रहने लगी हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझे मेरे बच्चे से मिलवाओ। मैं डीएनए टेस्ट करवा कर जान लूँगा कि ये बात सच है भी कि नहीं। इस पर वो बोली कि मैं तुम्हारे बच्चे से मिलवाने से पहले उसका एक नाखून दूंगी, तो तुम डीएनए टेस्ट करवा कर पहले जान लेना कि वो वाकई तुम्हारी औलाद है या नहीं। इसके बाद मेरे पास आना। इतना बोलकर वो तेज़ी से आगे बढ़ी और एक घर में दाखिल हो गई। मैं कितनी देर इस गली में बेयकीन सा खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो औरत आई और मेरे हाथों पर तरसे हुए नाखून रख कर बोली कि जाओ डीएनए करवा लो। मैंने इसी वक्त जाकर लेबॉर्ट्री में अपना डीएनए टेस्ट करवाया। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ वो डीएनए मुझसे 100% मैच कर गया था, जिसका मतलब था कि शक की कोई गुंजाइश न थी। वाकई मेरा बच्चा उस औरत के पास था। मैं जिंदगी में पहली बार चक्कर खाकर रह गया। मुझे अपने गुनाहों का कभी एहसास न होता, मगर अब एक नाजायज़ बच्चे के बारे में जानकर मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। मैं उस औरत के पास गया और मिन्नत करने लगा कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने दे। उस औरत ने मुझे पूरे 1 माह की मिन्नतों के बावजूद मेरे बच्चे से मिलने ना दिया और मुझे तरसाती रही। और फिर 1 माह बाद वो मुझे अपने साथ इस घर में ले गई। उसके साथ इस घर में दाखिल हुआ तो उस औरत ने मुझे कमरे की तरफ इशारा किया और बोली कि यहाँ पर तुम्हारी नाजायज़ औलाद मौजूद है, तुम इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, क्योंकि मुझे इससे और तुमसे दोनों से नफरत है। मैं उसकी बात पर गौर किए बगैर तेज़ी से उस कमरे में दाखिल हुआ, मगर सामने अपने बच्चे का वजूद देखकर मेरे सर पर पूरे घर की छत गिर गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसके साथ मैं जिना कर चुका था। वो लड़की मुझे नीम पागल सी लग रही थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। उसी वक्त वो भी कमरे में दाखिल हुई और बोली कि तुम्हारी इस बेटी के ऊपर अल्लाह ने तुम्हारे वाला वक्त लौटा दिया है। तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की और इसे इस हाल तक पहुंचा दिया कि ये आज नीम पागल सी होकर रह गई है। रातों को जाकर चीखती रहती है। तुम्हारे सारे गुनाहों की सज़ा एक साथ इस लड़की ने खुद पर झेल ली है। अब अपनी इस नाजायज़ औलाद को लेकर यहाँ से चले जाओ या फिर मेरी नज़रों के सामने इसे ख़त्म कर दो। मैं अपनी बेटी की जानिब शर्मिंदा सा बढ़ा तो वह मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और अपनी माँ से बोली, मुझे इससे बचाओ, मुझे इससे डर लग रहा है। उसके अल्फाज पर वो औरत तो सर झटक कर वहाँ से चली गई और मैं ज़मीन में गड़ गया।
مجھے آگے بڑھ کر اپنا تعارف دیتے ہوئے بھی شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے میرے سارے گناہوں کی ایک ساتھ سزا ملی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا تھا؟ میری بیٹی میرے سامنے مسلسل چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کا بے ہوش وجود اٹھا کر میں اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب میری بیٹی کو گھر میں آئے ہوئے چند ماہ گزر چکے ہیں۔ میری بیوی جو ہمیشہ ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کر رہتی تھی، اس نے زندگی میں پہلی بار میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ میری بیٹی کا خیال نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ مجھے صرف ایک مغرور مرد سمجھتی ہے۔ اسے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ میں مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بد کردار مرد بھی ہوں۔ نہ میرے بیٹوں نے اسے اپنی بہن کے طور پر قبول کیا تھا، نہ میری بیوی نے میری بیٹی کو قبول کیا تھا۔ اب میری مجبوری یہی ہے کہ اب میں خود اپنی بیٹی کو سنبھالتا ہوں، جس کی وجہ سے میری بیٹی آج تک سنبھل نہیں پائی اور نیم پاگل ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، ہر انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ جب وہ کچھ برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت ضرور کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کی سنی نہیں جاتی۔ برے وقت کی برائی سے ڈرنا چاہیے اور اس فانی دنیا میں کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار مکافات عمل کے بارے میں ضرور سوچ لینا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔